میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا اردو ادب میں متانت کا اور اعتبار کا اور توقیر کا ایک بڑا مستند حوالہ معروف فکشن نگار اور معروف محقق اور نقاد جناب محمد حمید شاہد سے. اب صرف ایک معروف محقق اور فکشن نگار ہی نہیں بلکہ نوجوانوں کی تربیت میں اور ادبی حلقوں کی تربیت میں آپ کا جو کردار ہے کسی سے پوشیدہ نہیں. جناب محمد حمید شاہد. جو باتیں میں نے کرنی تھی اس سے پہلے فضا ایسی بن گئی ہے کہ روبیاں دل کا بڑا نرم ہو، اور جب یہ نغمے چلتے ہیں تو خامخواہ دل کے اوپر اثر ہوتا ہے اور آنسو بھی نکلتے ہیں. اس لیے کہ 71 کے سانے میں نے اپنے والد صاحب کو جس طرح دیکھا تھا ایک تکلیف میں، وہ شاید پھر انہوں نے 11-12 برس پھر انہوں نے بھگتا بھی تھا اس میں، ان کو برین ہیمریج ہوا تھا. تو یہ اس ملک کے ساتھ محبت تو میری ذاتی ہے، میری وابستگی ہے. یہ 17 دن ملے تھے 71 میں تو کہ وہ آپ 65 میں کہ آپ اس کو شاعر لکھ سکتے تھے گیت، اور جاتے تھے لاہور میں اکٹھے ہو کے اور وہاں جا کے نغمے لکھتے تھے، اور وہیں پہ نور جہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہیں پہ دھن بنتی تھی اور وہ گیت گائے جاتے تھے. اس دفعہ تو ایسا ہوا کہ جھٹ پٹ میں فتح مل گئی، پتہ ہی نہیں چلا، گیتوں کو بھی قدم انہوں نے اٹھایا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا. صدر محترم شاہ صاحب ہمارے محبوب شخصیت ہیں، مصور ہیں، فنکار ہیں. ہم نے بھی ان کے ڈرامے دیکھے، ان کو محبت سے ہمیشہ دیکھا. اور زہرا نگار صاحبہ یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے لیے بہت محترم، ویتنام سے اور آذربائیجان سے ہمارے مہمان. اچھا، میری جو باتیں ہیں وہ جو یہ صفحہ اول کے ادیب ہیں ان کے لیے نہیں ہیں جو آگے بیٹھے ہوئے نہ اس طرف کے لیے بلکہ صرف نوجوانوں کے لیے. تو اس لیے مجھے معذرت کہ یہ ذرا بات تہذیبی تو ہے کہ آپ کی طرف میں مخاطب نہیں ہوں گا، زیادہ میں نوجوانوں سے مخاطب رہوں گا. تخلیقی روح کو بیدار رکھنے والے میرے عزیز نوجوانوں، مجھے اپنی اس خوشی کا اظہار کرنے دیجیے کہ نسل نو میں آپ ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کے نزدیک زندگی کا مفہوم محض آسائشیں اور قوت کا حصول نہیں ہے، اور آپ اپنی تخلیقیت کو زندہ اور بیدار رکھنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقیت ہی زندگی کا وہ کرینہ ہے جو اولاد آدم کو دیگر جانداروں سے افضل بناتا ہے. آپ اپنی اس روح کو مزید سائیکل کرنے کے لیے اکادمی ادبیات پاکستان کی دعوت پر یہاں جمع ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو راہ آپ نے منتخب کی ہے وہ اتنی سہل نہیں ہے. یہ میلہ ضرور ہے مگر یہ الگ نوع کا میلہ ہے، ایک ادبی میلہ جس میں تربیتی ورکشاپس ہوں گی، علم عروض پر بات ہوگی، تخلیقی نثر لکھنے کے گر سکھائے جائیں گے، تراجم پر بات ہوگی اور مشاعرہ بھی ہوگا. نوجوان دوستو، یہ سب ایسے زمانے میں ہو رہا ہے جب وقت قیامت کی چال چل رہا ہے. سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراعی ذہانت کی پیش قدمی پر انسانی تعقل حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا ہے. جی ہاں، یہ ایک ایسا دور ہے جس میں مشینیں وہ کام بہت سرعت سے کر لیتی ہیں جو ہم ایک ایک کر کے لشٹم پشٹم انجام دیتے ہیں. یہ مشینیں اب ایک خاص صورتحال میں گزشتہ تجربات کو سامنے رکھ کر ٹھیک فیصلے اور برمحل فیصلے بھی کرنے لگی ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ہماری سوچ کو چیلنج کرنے کی سکت رکھتی ہیں اور ہمیں پچھاڑ بھی سکتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ انسانی حسی اعضاء اور اعصاب کا نظام 1 ارب بٹس فی سیکنڈ کی شرح سے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، مگر محققین کے مطابق ہمارا دماغ ان سگنلز کو صرف 10 بٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے پروسیس کرتا ہے. یہ رفتار اسے ملنے والے مواد کی رفتار سے لاکھوں گنا سست ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بٹ ایک وائی فائی کنیکشن کے ساتھ کمپیوٹنگ بنیادی اکائی ہے جہاں تقریباً 5 کروڑ بٹس فی سیکنڈ کی پروسیسنگ ہوتی ہے. جی ہاں، میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جب وقت کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے. آج کمپیوٹر ایک لمحے میں وہ کام کر سکتا ہے جس کے لیے کبھی انسانوں کو مہینوں لگتے تھے. لیکن گھبرائیے نہیں صاحب، ایک سوال ابھی باقی ہے، اور جب تک انسان اس کرۂ ارضی پر موجود ہے یہ سوال یا نشان بھی موجود رہے گا. کیا مشینیں ہمارے احساسات کو، ہمارے درد کو، ہماری خوشی کو، ہمارے خوابوں کو
اور ہمارے خوف کو اس نفاست اور گہرائی اور تنوع سے محسوس کر کے بیان کر سکتے ہیں جس طرح ایک تخلیق کار کرتا ہے؟ شاید نہیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے یقیناً نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ادب اور شاعری کی اصل طاقت اور اس کی دائمی اہمیت سامنے آتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انسان محض عقل کی کپاس کاٹنے والا چرخہ نہیں ہے، یہ گہرے اور شدید احساس کا نام بھی ہے۔ ادب وہ حساس آئینہ ہے جس میں ہم اپنے اندر کے رنگ اور اپنے معاشرے کے زخم دیکھتے ہیں اور انسانی تہذیب کی خوشبو سے مشام جہاں معطر کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ادب اور شعر نئے زمانے میں بھی ضروری ہیں، یہ درست کہ یہ آدمی کو انسان بناتے ہیں، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ہم مشین کی رفتار سے آگے بڑھ کر سوچ نہیں سکتے۔ جتنا ڈیٹا کمپیوٹر کی میموری میں اکٹھا ہو جاتا ہے ہمارے دماغ میں نہیں سما سکتا۔ ایک ہی وقت میں ہم ایک ہی رخ پر سوچ سکتے ہیں جو فیصلے کی صلاحیت اور رفتار کو مدھم کر دیتا ہے۔ پہلے جب کتابوں کے قلمی نسخے تیار ہوتے تھے تو ان چند خوش نصیبوں تک اس کی رسائی ہوتی تھی۔ پریس آیا تو یہ دائرہ وسیع ہوا، مگر اتنا نہیں جتنا اب ہے کہ اب لمحوں میں آپ کی تحریر دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اختراعی ذہانت بڑی شاطر ہو گئی ہے۔ اگر آپ اسے پرامپٹ کریں گے کہ فلاں موضوعات کو چھوتی فلاں شاعر کے خاص اسلوب میں نظم تیار کرو تو وہ جھٹ تیار کر دے گی۔ اب تو اس نے اوزان بھی سیکھ لیے ہیں۔ غزل کہنے والوں کی کو خیر منانی چاہیے۔ لگتا ہے کہ آنے والے کل میں کمپیوٹر مشاعرہ کریں گے۔ کہانی کا کہو تو ایسی گھڑتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، تاہم جب غور سے دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ عزیز نوجوانوں، نئے زمانے کا جو نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، اس پر انہیں ضرور پریشان ہونا چاہیے جو محدود صلاحیتوں کے مالک ہیں اور وہ جو ناموروں کی تقلید کرنے کا چلن رکھتے ہیں اور کامیاب آدمیوں جیسا لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن انہیں بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے جو اپنی تخلیقی قوت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ مشینی قوت اور اختراعی ذہانت کو اپنا دشمن یا حریف سمجھیں گے تو یہ آپ کو پچھاڑتی رہے گی، اور اگر آپ اسے نقل یا چیٹنگ کے لیے استعمال کریں گے اور وہ کام بھی اسے سونپ دیں گے جس میں آپ کی اپنی تخلیقیت کو معجزے دکھانے دے تو یہ وہ کام بھی کر دے گی، مگر بعد ازاں آپ کو رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا، کیونکہ چیٹنگ کرنے والوں کا تعاقب کرنا اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا بھی اسے آتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں حاضر رہے کہ اگر آپ صرف اسی پر تکیہ کریں گے تو مصنوعی ذہانت آپ کو ایک میڈیاکر اور سطحی ادیب یا شاعر بنا کر رکھ دے گی۔ مجھے آپ کو خبردار کرنا ہے کہ آج کے ادیب اور شاعر کے لیے اس نئے اور تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے میں چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے میں 10 نکاتی حکمت عملی آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی سوچ کے محدود دائروں کو وسعت دیں۔ اپنے قبیلے، گلی، محلے، شہر، ملک اور آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، پرکھیں اور اس سے آگے نکل کر ان عوامل کے بارے میں سوچیں جو ہماری فکریات اور ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کسی لکھنے والے کا قول یاد آتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں دانشوروں کی دانش چوری ہو گئی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ انہیں اس کا احساس تک نہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو گیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اس عہد میں ایک تخلیق کار کو ہر پہلو سے چوکس اور آگاہ رہنا ہوگا۔ نمبر 2، زبان کی تخلیقی جہتوں کو کھولنے کے لیے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمہ جہت مطالعہ ہمارے اندر کے جہان اذکر پر نئے نئے دریچے کھولتا ہے۔ ایک ادیب کے لیے مطالعہ وہ ایندھن ہے جو اس کے تخلیقی شعلے کو روشن رکھتا ہے۔ میں جس مطالعے کی بات کر رہا ہوں وہ کمپیوٹر کے ماؤس کے وہیل کو گھماتے اور کرسر کو نیچے سرکاتے ہوئے متن کی سطح پر سے چھچلتی نظر ڈالنے والا مطالعہ نہیں ہے۔ یہ وہ مطالعہ ہے جو لفظ لفظ سطر سطر میں اتر کر اور تحریر کے پانیوں میں بھیگ کر کیا جاتا ہے۔ ایک افسانہ نگار کے لیے صرف افسانے پڑھنا، تنقید نگار کے لیے تنقیدی تھیوریاں کھنگالنا یا شاعر کے لیے صرف شاعری پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا۔ موضوعات میں وسعت اور گہرائی کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ، ہمہ جہت مطالعہ، منظم اور مربوط مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 3، جدید علوم اور موضوعات پر سوچنا اور ان کی کتب کا مطالعہ اہم ہے، مگر اپنی کلاسیکی اور تہذیبی روایات کا مطالعہ بھی بہت اتنا ہی اہم ہے۔ پہلے جو لکھ چکے، جن قرینوں کو برت چکے اور جو مشکلیں ہم پر سہل کر چکے،
ان کو جاننے کے لیے نئے لکھنے والوں کو زبان و بیان کی نزاکتیں سمجھ میں آئیں گی۔ میر انیس کے لفظوں میں گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھنے اور ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ دینے کا کرینہ بھی آ جائے گا۔ یاد رہے کہ ادب کا عالمی مزاج اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنی زمین میں جڑیں پیوست رکھیں۔ مقامی ہوئے بغیر عالمی نہیں ہوا جا سکتا۔ ادب کی تخلیق عمل خیر کا وہ چھتنار شجر ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی میں پیوست ہوتی ہیں اور شاخیں، پھل، پھول اور پتے آسمان کی وسعتوں میں پھیلاؤ رکھتے ہیں۔ سوچ کو مسدود اور محدود نہ کیجیے مگر اپنی زبان، ثقافت اور تہذیب سے زندہ تعلق ضرور رکھیے۔ نمبر 4، مشاہدہ اور انسانی زندگیوں کا قریب سے مطالعہ ضروری ہے مگر یہ سرسری نہیں ہونا چاہیے۔ مناظر کی وسعت کے اندر رہ کر ان کا حصہ ہو جانا اور انسانوں کے دکھ درد میں پورے اخلاص سے شرکت کرنا، یوں کہ وہ ہمارے وجود کے مختلف طبقات اور تہوں میں مقیم ہوتے چلے جائیں، تحریر میں اثر انگیزی لا سکتا ہے۔ اس نوع کی شراکت اور مشاہدہ تحریر میں صداقت اور گہرائی کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ اپنی خوابگاہوں میں پڑے رہ کر جدید گیجٹس کی مدد سے مناظر کا مشاہدہ کرنا اس عطا کا بدل نہیں ہو سکتا۔ عملی شراکت ہی سے ممکن ہے، یہ عملی شراکت ہی سے ممکن ہے۔ نمبر 5، ہمارے قلم میں وہ طاقت پوشیدہ ہے جو کسی مشین کے سرکٹ میں نہیں ہے۔ اس میں زندگی کی وہ حرارت ہے جو کسی مصنوعی کوڈ میں نہیں ہے۔ اختراعی ذہانت اپنی میموری میں محفوظ ڈیٹا پہلے سے برتے گئے تخلیقی پیٹرن پر شاعری بھی کر لے گی اور فکشن بھی تیار کر دے گی، مگر اس کے پاس تخلیقی قوت کی وہ نہج نہیں ہوگی جو صرف آپ کے پاس ہے۔ یاد رہے، ادب اور فکشن سے مخصوص تخلیقی عمل کے لیے انفارمیشن یعنی معلومات، نالج یعنی علم، حتیٰ کہ انٹیلیجنس یعنی مہارت اور تدبیر کافی نہیں ہے، یہ ان سے آگے کی منزل ہے۔ یہاں کریٹو وزڈم یعنی تخلیقی دانش چاہیے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ انسان اسی تخلیقی دانش کے وسیلے سے بہت انپریڈکٹیبل یعنی ناقابل اعتبار اور حیران کر دینے والا ہے۔ یہ اس کی تخلیقی دانش اور قدرت ہی ہے جو اسے دہرایا ہوا یا پوشیدہ نہیں ہونے دیتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تخلیقی دانش اور تخلیقی قوت کو مسلسل فعال رکھ کر اس سے کام لینا ہوگا۔ نمبر 6، جب ہم اپنی زندگی کی ترجیحات مقرر کریں، پڑھنے لکھنے والوں کو سب سے اوپر رکھنا ہوگا۔ یہ جز وقتی کام نہیں کہ کئی اور کاموں کے ساتھ کچھ پڑھ لیا یا کاغذ پر 2-4 لفظ گھسیٹ لیے۔ جب ہم نیت باندھ کر سفید کاغذ سامنے رکھتے ہیں اور اس کی وسعت کے ایک کونے پر قلم رکھتے ہیں تو اس پر نئے نئے بھید کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہر روز نہ ہو، مگر ہر روز سے بیٹھنے سے جادوئی لمحات کا میسر آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ لکھنے کے لیے ہر روز بیٹھنا ہوگا، وقت مخصوص کر کے بیٹھنا ہوگا۔ کوئی لفظ قلم کی نوک سے ٹپکے یا نہ ٹپکے پھر بھی قلم تیار رکھنا ہوگا۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ طے شدہ وقت پر لکھنے کے لیے ضرور بیٹھتا ہوں۔ اگر کچھ نہ سوجے تو لکیریں کھینچتا رہتا ہوں اور پھر کسی مبارک ساتھ میں قلم پر کوئی جملہ اترتا ہے اور تخلیق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، اسے آزما کر دیکھیے۔ نمبر 7، تخلیقی عمل میں صداقت اور جرأت کے ساتھ رہنا اور پورے وجود کی حضور سے شریک ہونا ضروری ہے۔ تاہم اس صداقت کے تخلیقی اظہار کا کرینہ کسی سماجی، سیاسی یا مذہبی کارکن سے بالکل جدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تخلیقی کرینے کو ہی تلاش کرنا ہوگا۔ یوں وہ بات نیزہ ہو کر زخم نہیں لگائے گی بلکہ پڑھنے والوں پر نئی راہیں روشن کرے گی۔ اپنی آواز کو ڈھونڈ کر اسے بلا خوف تخلیقی بھٹی میں تپا کر فنپارے میں ڈالیں گے تو صداقت آپ کے قلم کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گی اور اس قلم کی عطا ہر لفظ آپ کے قاری کے دل پر دستک دے گا۔ نمبر 8، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سے نہ ڈریں، اسے اپنی طاقت بنائیں۔ اس سے جو حاصل ہو سکتا ہے وہ ضرور حاصل کریں، مگر لکھتے ہوئے اپنی تخلیقی قوت پر بھروسہ کریں۔ خالص تخلیقی وظیفہ کسی الگاتم کا زائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی رجوع مقرر کا ثمر۔ آپ سے خالص تخلیق کا بھید صرف آپ کے پاس ہے جو آپ کے دل، دماغ اور روح کے باہمی تعامل سے ظہور میں آتا رہے گا۔ نمبر 9، جو میں اب تک کہہ چکا ہوں، یہ تخلیقیت کے تمام بھید مبر نہیں ہیں۔
ہر تخلیق کے پاس اس کے کچھ اپنے علاقے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس وقت تک بیان میں نہیں لایا جا سکتا جب تک وہ ایک فن پارے میں اپنی جھلک نہ دکھائیں. یہیں سے ایک تخلیقات دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے. موضوعات کو نئے زاویوں سے برتنے پر وہ قادر ہوتا ہے اور اپنے خاص اسلوب کی مناسبت سے نمایاں ہے. مجھے یقین ہے جس نوجوان نے اس بھید کو پا لیا کامیابی اس کے قدم چومیں گی. اور 10واں پوائنٹ، اپنی تحریر کے اولین ڈرافٹ کو کبھی حرف آخر نہ جانیں. اسے بار بار لکھیں، اسے بار بار دیکھیں. اسکرین پر دیکھنا اور ہے اور کاغذ پر دیکھنا اور. آپ کاغذ قلم سے لکھتے ہوں یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پر لکھے ہوئے کا پرنٹ نکال لیں. جہاں ضروری ہو تبدیل کرتے جائیں. جب محسوس ہو کہ تحریر ہر لحاظ سے مکمل ہے تو فوراً سوشل میڈیا پر نہ چڑھائیں. صبر سے کام لیں کیونکہ سوشل میڈیا پر لائک کا بٹن دبانے والے اور جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ کر بانس پر چڑھانے والے آپ کو تخلیقی مدار سے کہیں دور لے جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ اپنی تحریر کو کچھ وقت کے لیے اپنی میز کی دراز میں رکھ کر بھول جائیں. جب اس فضا سے نکل آئیں جس نے لکھنے کی تحریر دی تھی تو ایک غیر جانبدار ناقد کی طرح اسے پرکھنے کا موقع نکل آئے گا اور ممکن ہے یہ صبر اور تنقیدی نگاہ اسے ایک ایسی تخلیق بنا دے جو آپ کی توقیر میں اضافے کا سبب ہو جائے. 10 باتیں ہوئیں مگر ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی تخلیقات پر تنقیدی آراء کو خوش دلی سے قبول کریں. یوں اپنی کمزوریوں اور طاقتوں کے علاقوں کو دیکھنے اور پرکھنے کی طرف طبیعت مائل رہے گی اور یہ رویہ آخرکار آپ کی شخصیت کا وقار بن کر سامنے آئے گا. یاد رکھیے بعض اوقات شخصیت کے منفی پہلو بھی اچھے بھلے لکھنے والوں کی تحریروں میں بے برکتی کا سبب ہو جاتے ہیں. قدرت آپ پر مہربان ہے کہ آپ کے اندر تخلیقی روح بیدار ہے، ورنہ وہ لوگ تو کثرت میں ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اس نعمت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت کیجیے. آپ سب کی مہربان سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.